اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وقال عز وجل كما ورد في سورة الزمر قرآنا عربيا غير ذي عوج وقال جل وعلا كما ورد في أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تعارف قرآن کے ضمن میں جو مباحث پہلی نشست میں مکمل ہو چکے ہیں اس میں ایک کمی رہ گئی تھی، اس کو پورا کر لیجئے۔ قرآن مجید کی 2 آیات کے بارے میں یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات حضور کو شب معراج میں عطا ہوئی ہیں، وہ زمین پر نازل نہیں ہوئیں بلکہ حضور نے آسمان پر پہنچ کر ان کو حاصل کیا ہے۔ یہ امت کے لیے شب معراج کے تحفے کے طور پر یہ 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پھر آخری آیت جس میں طویل ترین دعا ہے۔ یہ 2 آیات جو ہیں مستثنا کر لیجئے تو باقی جو ہے قرآن مجید وہ پھر پورا حجاز میں زمین پر نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ اب جو اگلی بحث ہے اس تعارف قرآن کے ضمن میں، قرآن کی زبان کون سی ہے؟ یہ سب جانتے ہیں عربی زبان ہے، لیکن کون سی عربی؟ عربی کوئی ایک نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان ہوتی ہے پھر اس کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں۔ پنجابی زبان کے نہ معلوم کتنے ڈائلیکٹس ہیں، بنگلہ زبان کے نہ معلوم کتنے ڈائلیکٹس ہیں، پشتو کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں۔ عربی زبان کے اس وقت پورے عالم عرب کے اعتبار سے تو دیکھیے تو ہر ملک کا جو ہے اپنا لہجہ ہے اور ان کے اپنے انداز ہیں۔ تو خود نزول قرآن کے وقت بھی پورے جزیرہ نمائے عرب میں کوئی ایک زبان نہیں تھی، زبان ایک تھی لیکن اس کے لہجے مختلف تھے، الفاظ مختلف تھے۔ تو یہ جان لیجئے کہ قرآن نازل ہوا ہے حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان میں۔ وہ اصل عربی زبان حجازی قوم سمجھتی تھی، شہری زبان نہیں، دیہاتی زبان۔ یعنی کہ شہروں میں دوسرے ملکوں کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، خاص طور پر مکہ مکرمہ جو ہے وہ تو چونکہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ ان کے قافلے جاتے تھے، آتے تھے، دوسرے تاجر بھی آتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ شہروں کے اندر تو پھر زبان جو ہے وہ مکسڈ ہو جاتی ہے، خالص نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے جو شریف گھرانے تھے، اونچے گھرانے تھے، وہ اپنے بچوں کو صحرا میں بھیج دیتے تھے کہ ان کی پرورش وہاں ہو، وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھیں، ان کی زبان جو ہے پولیوٹڈ نہ ہو۔ تو بادیہ نشین حجاز کے، نجد کے نہیں، حجاز کے بادیہ نشین، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ آیتیں اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں سورہ زخرف کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اس اپنے کلام قدیم کو عربی زبان کا جامہ پہنایا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ سورہ یوسف کی آیات، ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر، قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ زمر میں قرآنا عربیا غیر ذی عوج، یہ عربی مبین میں ہے، صاف ستھری دھلی ہوئی عربی زبان جس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔
اور یہی پھر سورہ کہف میں جو ایک ترانہ حمد اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے اس انعام عظیم پر میرا شکر ادا کیا کرو، تو کن الفاظ میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو یہ عربی مبین جو ہے اگرچہ اصلاً ہے بادیہ نشین حجاز کے، البتہ یہ کہ عرب کے دوسرے قبائل کے بھی ان کی زبانوں کے بعض الفاظ اس میں آئے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ بعض معرب الفاظ بھی ہیں۔ ہندی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامہ پہن لیا، فارسی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامہ وہ بھی قرآن میں بعض ہیں، استثناءات ہیں یہ۔ جیسے سنگ گل، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، سنگ گل، وہ سجیل بن کر قرآن مجید میں آ گیا ہے۔ حجارۃ من سجیل، یہ جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورہ فیل میں ہے، سنگ گل کا سجیل بنا۔ اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، یہ استثناءات ہیں، قاعدہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ یہ حجاز کے بدوں بادیہ نشینوں کی جو زبان تھی اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کے بارے میں، اس کی زبان کے بارے میں جو چند پہلو سامنے رہنے چاہیے، فصاحت اور بلاغت کی معراج، یہ میں بعد میں قرآن کے وجوہ اعجاز پر جب بحث کروں گا کہ یہ کس کس اعتبار سے معجزہ ہے، تو وہاں زیادہ تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی دنیا میں یہودی بھی ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، عیسائی بے شمار ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، ان کے ہاں بھی عربی ادب کی چوٹی کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن ہے۔ یہ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ عربی ادب کی جو آخری کتاب ہے، چوٹی کی کتاب ہے، وہ یہی ہے۔ یہودی بھی پڑھائیں گے، جیسے آپ انگریزی زبان پڑھنی ہے سمجھنی ہے تو شیکسپیئر کے بغیر آپ کیسے سمجھیں گے؟ اب وہ تو ایک سٹینڈرڈ ہے۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ عربی زبان عربی ہونے کے اعتبار سے کلام اللہ ہونا اس پر ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کی فصاحت اور بلاغت کا لوہا وہ مانتے ہیں۔ پھر اس میں ایک خاص ملکوتی غنا ہے، ڈیوائن میوزک، صوتی آہنگ ہے، عذوبت ہے، مٹھاس ہے۔ لاہور میں ایک صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں فونیٹکس کے پنجاب یونیورسٹی میں، وہ کہتے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی آج دنیا میں اصول ہیں صوتی، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، اس کے اعتبار سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بلند ترین موسیقی قرآن مجید میں، ملکوتی غنا۔ اسی لیے قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اسی طریقے سے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھے طریقے پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بہت خوش الحان تھے، تو ایک روز حضور سفر رات کے وقت کہیں گشت پر تھے، جا رہے تھے ان کے مکان کے قریب سے، تو وہ اس وقت رات کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو حضور وہاں کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے مکان کیا ہوتے تھے، ایک ایک حجرہ ہوتا تھا، یہ کوئی کئی کنال کی کوٹھیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ کیا پتہ چلے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو حضرت ابو بکر کے مکان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی تلاوت سنتے تھے، حضرت عمر کے مکان کے قریب سے گزرے ان کی تلاوت سنی۔ حضرت عمر بلند آواز میں پڑھتے تھے، حضرت ابو بکر بڑی پست آواز میں پڑھتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں، زور سے پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے، اس کو بلند آواز کی ضرورت نہیں۔ حضور نے کہا کہ ابو بکر تم ذرا اونچی کر لو آواز، اور عمر تم ذرا پست کر لو، ایوریج میں لے آؤ۔ تو بہرحال یہ معاملہ حضور کا صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی جب قرات آپ نے سنی تو اگلے روز جب ملاقات ہوئی فجر میں، تو آپ نے تحسین فرمائی ان الفاظ میں، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود،
اے ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے، یعنی حضرت داؤد کے گلے میں جو ساز تھا، خوش الحانی تھی، ان کی آواز نہایت خوبصورت تھی. تو اسی طریقے سے اب وہاں کوئی مزمار سے مراد وہ نہیں ہے، آلات موسیقی نہیں، گلے میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. ایک آخری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا عظیم ترین احسان ہے عربی زبان پر. یہ یوں سمجھیے کہ ایک ستون کی طرح اس زبان کو ٹھہرا دیا ہے، اس کو سٹیبل کیا ہے قرآن مجید. آج بھی پوری دنیا میں جسے عرب کہتے ہیں فصیح زبان، لغہ فصحی، وہ ایک یہ وہ قرآن ہی کی ہے. زبانیں بدلتی رہتی ہیں. اردو 300 سال پہلے کی دکن میں جب شروع ہوئی، وہ آج آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے وہ کیا اردو تھی ولی دکنی کی. پھر وہ کیا اس نے روپ بدلے ہیں، اب وہ اردو کس شکل میں ہے، فارسی کن کن شکلوں میں رہی ہے، مختلف، انگریزی کتنی شکلیں بدل گئی ہیں، لیکن عربی قائم ہے. اس کے لیے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، ان تمید بکم، تمہیں لے کر زمین ایک طرف کو جھک نہ جائے. تو جس طرح یہ پہاڑ جو ہیں سٹیبلائزنگ ایفیکٹ رکھتے ہیں اس زمین کے لیے، اسی طریقے سے قرآن سٹیبلائزر ہے عربی زبان کا. اس کے اندر جو ایک ٹھہراؤ اور جماؤ پیدا کیا ہے، یہ قرآن مجید کا احسان عظیم.